بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن مستورات کربلا، کردار اور پیغام میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، آج 3 محرم الحرام اور آج محرم الحرام کے اس خصوصی سیشنز میں ہم بات کریں گے جناب سیدہ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام رباب اور حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا، آپ کی بے مثال قربانیوں پہ۔ کربلا میں کس طرح سے آپ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر آپ نے اپنے خانوادے کو قربان کیا، آپ نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اور کس طرح سے آپ نے سفر کی تمام صعوبتیں، مشکلات، مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا، اور پھر کربلا میں شام غریباں کے بعد آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ جو سفر کیا جانب کوفہ اور پھر شام اور پھر مدینہ۔ لاکھوں سلام ہوں ان بیبیوں کو جنہوں نے راہ حق میں وقت کے امام کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی۔ ناظرین، ہم یکم محرم سے اسی بات کا بار بار جو ہے اس کا تکرار ہوتا ہے کہ ہم فقط کہہ کے گزر جاتے ہیں اپنے بچوں کی قربانی، لیکن کیا وہ دل اور کلیجہ اور کیا ہمت ہوگی جناب حضرت ام لیلہ کی کہ جنہوں نے شہزادہ علی اکبر جیسا جوان، خوبصورت، شبیہ رسول بیٹا قربان کیا فقط اسلام کی خاطر، فقط وقت کے امام کی خاطر۔ پھر کیا جو ہمت اور شجاعت اور کیا بہادر خاتون ہیں حضرت ام رباب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے نہ صرف اپنا معصوم سید علی اصغر کو قربان کیا بلکہ پھر اپنی ننھی شہزادی جناب سکینہ کی آہ سسکیاں اور وہ ان کی فریاد ان کو برداشت کیا، اور پھر سیدہ سکینہ کی بھی شہادت کو آپ نے شام کے زندان میں دیکھا۔ لاکھوں سلام ہوں جناب حضرت ام فروہ کو کہ جن کے شوہر دنیا سے تو پردہ فرما چکے، آپ زوجہ امام حسن علیہ السلام ہیں، لیکن آپ نے وقت کے امام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کے لیے اپنا قاسم جیسا بیٹا قربان کیا۔ کربلا میں موجود ہر ماں کو ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، ہر ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن آج خصوصاً ان 3 بیبیوں کا ذکر ہوگا، اور سچ ٹی وی کا ہمیشہ سے خاصا کہ آپ کے لیے ہم ان سکولرز کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی مایہ ناز سکولرز میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ملک پاکستان کی مایہ ناز سکولر۔ آپ ان کو نہ صرف سچ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں بلکہ آپ ان کو نیشنل باقی چینلز پہ بھی گاہے بگاہے آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ان کی خدمت ہے دین اسلام کے لیے جو یہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتی ہیں۔ آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں۔ جناب خانم سیدہ سحر زیدی صاحبہ، سحر آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے جو ہے وہ وقت نکالا۔ آج 3 محرم الحرام سحر جو قافلے ہیں وہ کربلا پہنچ چکے ہیں، اور ہر طرف وہ جو دشت نینوا ہے اس کی دہشت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن صبر، استقامت اور ان ماؤں کی شجاعت، اور خصوصاً میں نے جو ذکر کیا ان 3 ماؤں کا، 3 خواتین کا، 3 مستورات کا، ان عظیم مستورات کا، تو میں چاہوں گی جناب سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا آپ ان سے آغاز کریں، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور اس کے بعد پھر کربلا میں آپ کی قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور، ان کے خانوادے کی شہادت پر ماہ محرم الحرام، اور تمام امت مسلمہ کے حضور، اور آپ کا شکریہ سچ ٹی وی کا۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور ہمیں یوں ہی محمد و آل محمد علیہ السلام سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت کرے کہ ہماری دنیا اور آخرت اگر وابستہ ہے تو وہ ذکر اور فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے۔ تو اگر ہم تذکرہ کریں، جیسا آج 3 ماہ محرم، جیسے دل سفر کر رہا ہے، جیسے جیسے مکہ چھوڑا سید الشہداء نے، اور آپ کوفہ اور پھر کوفہ سے راستہ بدلا کربلا کی جانب گئے ہیں، تو جو ایک عزادار ہے، جو ایک محب ہے، جو ایک چاہنے والا ہے،
اس کا دل سید الشہداء کے ساتھ ساتھ سفر میں ہے. اگر آپ قیام کر رہے ہیں 2 ماہ محرم، خیمے لگ رہے ہیں اور کربلا کی سرزمین کو خریدا جا رہا ہے، تو جو عشاق ہیں وہ آج بھی بالکل اسی طرح محسوس کرتے ہیں. یہ معجزہ ہے کربلا کا اور غم امام حسین علیہ مقام کا. ناہیدہ یہ خون کی طہارت ہے کہ کوئی غم سید الشہداء کو محسوس کرتا ہے، اس زمانے میں بھی محسوس کرتا ہے. یہ نسلوں کی طہارت کی گواہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں. دیکھیں انسان افسوس تو کوئی ہمسایہ مر جائے، ہم عقیدہ نہ بھی ہو، ہم دین نہ بھی ہو، تو تب بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے. تو کجا وہ کہ جو سرتاج انبیاء اور اولیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے گود کے پالے ہیں حسنین، ان کے غم کو منانا یہ ہمارے لیے ایک توفیق ہے، ہمارے لیے توفیق ہے. ان کو نہیں چاہیے، ان کے لیے نہیں ہے. یہ احسان پروردگار بے شک یہ نعمت ہے، یہ اتمام نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ایک ولایت، ایک محبت اہل بیت کی صورت میں میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے. تو ہمارے جو دل ہیں، عشاق کے دل ہیں، وہ جیسا کہ آپ نے کہا 3 ماہ محرم آ گئی اور اب تمام تر قافلے آ رہے ہیں اور اب پڑاؤ ہے جو کربلا میں ہو چکا ہے. آپ نے کربلا کی زمین کو خرید لیا، 70,000 درہم میں خریدا اور اس کو اپنے بیٹے علی اکبر کے نام سے موسوم کر دیا. اس بیٹے کی ماں جناب ام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، یہ آپ کا نسب ہے. اگر ددیال دیکھا جائے تو قبیلہ بنو ثقیف سے آپ کا تعلق ہے. قبیلہ بنو ثقیف سے بہت سے ایسے افراد نکلے، مختار ثقفی بہت زیادہ مشہور ہیں، اس طرح جناب ام لیلہ اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی. اسی طرح سے یعنی بہت سارے نامور نیک افراد بھی بنو ثقیفہ سے مشہور ہوئے، اور حجاج بن یوسف ثقفی کی جو ظالم ترین شقی ترین فرد ہے وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف سے اس کا تعلق ہے. لیکن آپ کا جو نسب ہے جناب ام لیلہ کا، کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو آپ کے دادا تھے، یہ اشراف میں بنو ثقیفہ کے شمار ہوتے تھے. جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شرائط لکھی تو جو سامنے سے افراد تھے ان میں عروہ بن مسعود آئے تھے، دادا جناب ام لیلہ کے. یعنی یہ اس وقت یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا وقت ہے. تو یہ دوسری جانب سے اشراف میں ان کا شامل ہونا تھا، بزرگوں میں ان کا شمار تھا. اور جب انہوں نے معذرت خواہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف میں عروہ بن مسعود کو اپنا نمائندہ قرار دیا. اچھا صحیح، انہوں نے ریپرزینٹ کیا نبی کو. اور جب یہ وہاں پہنچ گئے، تبلیغ کرنے لگے، مبلغ بنے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. تو وہاں پر ان کو تبلیغ کے دوران ایک تیر آ کے لگا. یعنی جنگ نہیں تھی، لیکن کسی ظالم نے، حاسد نے ان کو تیر کا نشانہ بنایا اور یہ شہید ہو گئے. اور جب ان کو ان کی شہادت کی خبر غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے نہ صرف یہ کہ افسوس کا اظہار کیا، بلکہ آپ نے یہ جملہ، ایک تاریخی جملہ ہے جو آپ کے لیے کہا کہ عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنے قبیلے میں وہی مقام حاصل تھا جو صاحب آل یاسین کو اپنے قبیلے میں تھا، جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا ہے. تو یہ آپ کا مقام ہے، آپ ایک شہید کی پوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ننیال سے دیکھا جائے آپ کا تعلق تو وہ تھوڑا ایسا ہے کہ وہ بنو امیہ کی جانب سے نکلتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن کی یہ دیکھیں گواہی ہے، اگر کسی بد کردار شخص سے نیک اولاد نکل آئے تو یہ ایک تفسیر ہے قرآن کی جو بتائی جاتی ہے، یخرج الحی من المیت. یعنی پروردگار عالم ہے، وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو حویدہ فرماتا ہے. تو یعنی مردہ اس شخص کو ایک تفسیر کے مطابق کہا گیا کہ جو بد کردار ہے، لیکن بد کردار سے خدا نیک کو پیدا کر سکتا ہے. آپ کا اگر ننیال کا اس طرح تذکرہ ملتا ہے تو کہا گیا کہ یعنی آپ اس لڑی میں سے ایک نیک خاتون تھی اور پھر پروردگار عالم نے آپ کا انتخاب کیا.
دیکھیں جس طرح سے ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جو ان ایام میں اور ویسے بھی پڑھی جاتی ہے، جب آپ زیارت پہ جائیں، کربلا جائیں تو آپ وہ پڑھتے ہیں، اس کی تاکید کی گئی ہے. تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی آپ وہ نور ہیں کہ جسے پاک و پاکیزہ اسلاب میں صلبوں میں رکھا گیا اور ارحام المطہرہ یعنی پاک رحموں میں رکھا گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، ان کے جو نور ہے وہ پاک صلبوں میں رہا ہے اور پاک ارحام میں رہا ہے، یعنی وہ رحم بھی پاک و پاکیزہ ہیں جن رحموں میں انہوں نے تربیت پائی، انہیں نشوونما پائی اور جہاں سے متولد ہوئے ہیں. تو جب امام حسین علی مقام علیہ السلام عقد کے لیے چوز کر رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس عورت سے کیسا فرزند عطا کرنا ہے. تو یہ آپ کا حسب و نسب ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ تربیت کے حوالے سے اگر آئیں، خدا نے آپ کے بطن سے، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ کتنی اولادیں تھیں آپ کے بطن پاک سے امام علی مقام کی؟ جو زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ انہی ایک بیٹے کا ملتا ہے، کیونکہ امام جو زین العابدین علیہ السلام ہیں وہ جناب شہر بانو سے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں وہ جناب ام رباب سے ہیں. تو جو بہت زیادہ تذکرہ ہے وہ شہزادہ علی اکبر کا ہے جو آپ سے ملتا ہے. اور آپ کی ایون پریزنس بھی کے اندر بھی کچھ اشتباہ ہے، یعنی کچھ روایات میں ہے کہ آپ کربلا میں موجود تھیں، اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ آپ نہیں تھیں، لیکن زیادہ جو مستند ملتا ہے، کیونکہ پھر آگے ہم چل کر کچھ آپ کو روایات بیان کریں گے جس میں دعا کے لیے کہا گیا، تو وہ اس طرح کی روایات سے ثابت ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. تو کچھ روایات سے، جو زیادہ روایات ہیں، اس سے یہ ملتا ہے کہ آپ موجود تھیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے تاریخ ہے تو اس کے اندر ایک ایج ہوتا ہے، اور کہ اس کے اندر مورخین کچھ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپیس ہوتا ہے، ایک گیپ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنے کا. لیکن جو زیادہ تذکرہ ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ملتا ہے. پھر میں نے کہا کہ ایک ایسی اولاد یا ایسا فرزند جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ ان کو بھیج رہے ہیں مقتل کی جانب، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا کہ اب میں اس قوم اعداء کی جانب، دشمنوں کی جانب اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں. 3 باتیں کہیں جو صورت میں، جو سیرت میں اور گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں صورت میں، سیرت میں اور گفتار میں. صورت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملی، خدا ہے کہ جو رحم مادر میں جس طرح کی صورت چاہتا ہے بنا دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کا اختیار ہے، یہ خدا کا اختیار ہے، اور یہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ خدا صورت بناتا ہے رحم مادر میں. خدا نے کیسی صورت دی یہ خدا کا اختیار ہے، اور وہ صورت اس قدر مشابہ تھی خار ناہیدہ کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب کبھی رسول اللہ سے چونکہ اٹیچمنٹ بہت تھی امام حسین علی مقام کی، تو آپ نے دعا کی کہ خدا کہ میں کیسے رہوں گا نبی کے بغیر. تو آپ کو بیٹا ایسے عطا کیا گیا کہ جو شبیہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی مقام راتوں کو اٹھ کے جھولا جھلاتے تھے اور زیارت کرتے تھے. دیکھا کرتے تھے، زیارت کرتے تھے. اور ہمیں ملتا ہے کہ مدینے میں آپ ایسے نہیں جاتے تھے تحت الحنک، یعنی آپ نے چہرے پر نقاب کیا ہوتا تھا. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا تھا نا ناہیدہ مدینے میں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تو اس دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امام حسین اپنے اس بیٹے کی زیارت کراتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ایسی ہی شکل و صورت تھی. تو جن لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی خواب میں، تو وہ کہتے تھے بعین ہی یہی چہرہ تھا، ہم نے یہی خواب میں دیکھا ہے. اس قدر آپ ہم شکل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو صورت میں ہم نے جیسا کہ کہا کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں مجھے رحم مادر میں شکل بناتا ہوں، اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اختیار نہیں ہے، یہ خدا نے عطا کر دی. لیکن سیرت، یہ نہیں کہا کہ صرف صورت میں ہم شکل پیغمبر ہے، سیرت میں بھی
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علی مقام کہہ رہے ہیں، جن کا ہر کلمہ صدق ہے، سچ ہے، جو اس زمین پر، اس خطہ ارضی پر کربلا میں کن فیاکون کے مظہر تھے، جو مظہر العجائب کے فرزند تھے، اور جن کی کہی ہوئی بات آج تک سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ سیرت میں بھی، اب دیکھیں صورت میں کسی کا اختیار نہیں ہے، لیکن سیرت میں کلن انسان کا اختیار ہے، اور اس اختیار کے ساتھ تربیت ہے ماں کی، بالکل، کہ ماں نے اور پھوپھی نے اس طرح کی تربیت کی کہ وہ صرف صورت نہیں بلکہ وہ سیرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کہے کہ فضائل مولا علی اکبر بیان کریں تو گویا فضائل رسول اللہ بیان کیے جانے چاہیے، کہ جو سیرت ہمارے نبی کی رہی، ہماری جانیں، ہماری اولادیں قربان ہو رسول اللہ کی عظمت پر۔ بے شک بے شک، اگر ہم امانت کا تذکرہ کریں، رسول اللہ کی صداقت کا تذکرہ کریں، ہماری جانیں قربان ہو خاتم النبیین پر، اگر ہم ان کی سخاوت کا تذکرہ کریں، ہم ان کے حلم کا تذکرہ کریں، ان کے علم کا تذکرہ کریں، ان کی شجاعت کا، تو جو سیرت رسول اکرم کی ہے وہی سیرت اسی بیٹے کی ہے، امام حسین علی مقام کی، اور اس میں تربیت باقاعدہ شامل ہے جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی۔ پھر اس کے بعد گفتار، اب گفتار میں بھی دیکھیں، کہتے ہیں لہن بھی رسول اللہ کا تھا، لہجہ، کہ جو اذان علی اکبر آج تک مشہور ہے، آج تک مشہور ہے، کہ جو اصحاب کربلا کے میدان میں موجود تھے، حکمت شاید یہ بھی تھی، حکمت یہ بھی تھی، مؤذن تھا امام حسین کا جو ہر مقام پر اذان دیتا تھا، لیکن صبح عاشور اس مؤذن کو ہٹایا گلدستہ اذان سے اور کہا کہ آج علی اکبر اذان دیں گے۔ شاید حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ جو اعداء موجود ہیں، جو دشمن ہیں، جو یزیدی فوج ہے، شاید ان کو شاید کہ وہ لہجہ رسول اللہ کو سنیں، ان کے جن لوگوں نے پہلے سے سن رکھا ہے وہ اس آواز کو سن کر اس امر سے یا قتل سے باز آ جائیں۔ آپ بھی ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں، یہاں بہت سی مائیں ہمیں سن رہی ہیں، لاکھوں سلام ہوں سیدہ ام لیلہ کو کہ جنہوں نے اپنا ایسا بیٹا اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ میں ذکر ہم کر رہے تھے جناب سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا، جو کہ والدہ ہیں جناب شہزادہ علی اکبر کی، اور میں عرض کر رہی تھی کہ سحر آپ بھی ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں، یہاں بہت سی مائیں ہمیں سن رہی ہیں۔ کیا آپ کی صبر کا جو میں کہتی ہوں پیمانہ، اگر میں لفظ استعمال کروں تو غلط نہ ہوگا، کیا صبر تھا بی بی کے اندر؟ علی اکبر جیسا بیٹا اور راہ اسلام میں قربان کر دیا، اور آپ بار بار خیمے سے باہر نکل کے دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا کس طرح سے جو ہے وہ کیا بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہے، اور پھر آپ کی شہادت پہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ علی اکبر کی جو لاش مبارک تھی اس نے بوڑھا کر دیا، وہیں پہ ام لیلہ جو ہے وہ سجدے میں گری ہوئی ہیں۔ ان خواتین کا حوصلہ، ان خواتین کا صبر، یہ کس جہان کی خواتین تھیں؟ میرے الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، میں کہہ نہیں پا رہی، کیونکہ شاید ابھی ہم تذکرہ بطور ماں کا کر رہے ہیں، اور ماں کا دل تو اپنی اولاد کے لیے انتہائی نرم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی اولاد کو بھی تکلیف میں دیکھے تو وہ رو پڑتی ہے، اور ان ماؤں نے خود اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ کتنے حوصلے ان کربلا کی ماؤں کے، اللہ اکبر، ہیں کتنے حوصلے ان کربلا کی ماؤں کے، جو اپنے پھول سے بچوں کو خود سجاتی ہیں، اللہ اکبر، جو اپنے پھول سے بچوں کو خود سجاتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ لوٹیں گے اب نہیں واپس، وہ جانتی ہیں کہ لوٹیں گے اب نہیں واپس، پھر بھی وہ رخصت اکبر پہ مسکراتی ہیں، اللہ اکبر، وہ پھر بھی رخصت اکبر پہ مسکراتی ہیں۔ یہ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ تھا۔ بس میں کہتی ہوں کہ مائیں ہیں تو بس کربلا کی مائیں ہیں، یہ ان کا کام تھا، وہی کر گئے، بے شک، یہ بے اب شک، اور کوئی نہیں کر سکے گا اس روئے زمین پہ۔ ان کی سیرت سے لینے والی ہمیں آج بھی ایسی مائیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں، لیکن ایک دو نہیں، اپنے سب لال قربان کر دینے اور ان کی لاشوں کو خون میں تر دیکھنا اور بے گور و بے کفن چھوڑ کر چلے جانا، اور کوفہ و شام کا سفر ان کی کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کرنا جو نیزوں پر بلند ہیں۔
یعنی یہ ظلم ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. ہاں قربانی ملتی ہے, یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھا, لیکن یہ دیکھنا کہ سروں کو کاٹا جائے, نیزوں پر بلند کیا جائے, لاشوں کو پامال کر دیا جائے, اور پھر ماؤں کے ساتھ ساتھ اور پھر ان کو اذیت دینے کے لیے سروں کو دکھایا جائے یا ان کی بے حرمتی ہو, اس لیول کا ظلم ہمیں نہیں ملتا. اسی لیے کربلا کی ماؤں کا صبر ایک پیمانہ بن گیا ہے, اور حق رکھتی ہیں یہ مائیں کہ ان ایام میں ان کا تذکرہ کیا جائے. شام کی سخت دل خواتین, بے شک ام لیلہ کے صبر کی گواہ شام کی سخت دل خواتین کے اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو جس کا یہ نیزے پہ سر بلند ہے, اور پھر بی بی کا جواب. جی جیسے کچھ روایات میں ہے کہ جناب حفظہ کہتی ہیں کہ ایسا نہ کہہ کہ اس جوان کی ماں ام لیلہ زندہ ہے اور موجود ہے. تو سوچیں جو دشمنوں کی ماؤں کی نظر میں اس قدر خوبصورت ہو, وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا, وہ پھوپھی کی نظر میں کیا ہوگا, وہ جناب زینب کی نظر میں کیا ہوگا, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب رخصت کیا تو چہرے پر تحت الحنک کو باندھ دیا, اور جب آئے تو گویا لوگوں نے کہا کہ جیسے کوئی چاند طلوع ہو گیا ہے. اور جب آپ نے بھیجا, جیسے کہ ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ گفتار تو آپ کی صورت, پھر آپ کی سیرت, پھر گفتار, کہتے ہیں کہ آپ نے, آپ کا لہجہ یا لہن تو تھا رسول اللہ کا, ساتھ میں دیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ, بولا کیا جائے یہ آپ کے اختیار میں تھا. جب آپ بولتے تھے تو تکلم لگتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو جب وہ شہزادہ آئے میدان جنگ میں, اور آپ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کو ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا, ساری روایات کو نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ صرف ایک بات کہ سید الشہداء ایسے روئے مولا علی اکبر کے جنازے پر, اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر, کہ جن کے جس طرح ان کو اور کسی بھی کربلا کے شہید کے جنازے پر روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اتنا بلک کر, اتنا تڑپ کر آپ روئے. اور کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں ہے کہ مقتل میں جب شہزادہ علی اکبر کا جنازہ بھی رکھ دیا تو ایک طرف جناب قاسم کا رکھا اور دوسری طرف امام حسین کا مستند روایت ہے مولا علی اکبر کا, اور خود بیچ میں بیٹھ گئے. کچھ روایات میں ہے کہ دونوں کے لاشوں پر اپنے ہاتھ رکھے, اور کچھ روایات میں ہے کہ ان کے درمیان لیٹ گئے, اور کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے تو قاسم کو چومتے تھے, بائیں کروٹ لیتے تھے تو علی اکبر کو چومتے تھے. اور ایسے شخص کی مانند جو کہہ رہا ہو کہ میری متاع حیات لٹ گئی ہے, یعنی دنیا میں جو کچھ تھا اس نے راہ خدا کے اوپر قربان کر دیا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اے زندگی وائے ہو تجھ پر اکبر کے جانے کے بعد, خاک ہے اس دنیا پر کہ جب اکبر جیسا جوان یا بیٹا چلا جائے. جناب ام لیلہ کہتے ہیں کہ جب دشمن میں نرغہ اعداء میں گھر گئے تو اب دیکھیں کربلا چونکہ درسگاہ ہے, تربیت گاہ ہے, امام علی مقام جب بھیج رہے تھے تو جب آپ نے یہ سنا کہ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان مولا علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے, تو آپ خیمے میں آئے اور آ کر کہا کہ اے ام لیلہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیجیے. اب یہاں پر دیکھیں ہمیں رسول اکرم کی سیرت بھی امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, اور یہاں پر قرآن کی آیت بھی سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر خدا نے اپنا تذکرہ کیا, اپنے حق کا تذکرہ کیا, ساتھ ہی والدین کی حق کا تذکرہ کیا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا, اور پھر علیحدہ سے مقام پر والدہ کا تذکرہ کیا, یعنی بتایا کہ والدین میں بھی والدہ کا حق کتنا زیادہ ہے اور اولاد کے حق میں اس کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے. اور جب آپ نے دعا کو مانگا تو کہتے ہیں کہ وہ پہلوان واصل جہنم ہوا, یعنی ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوئی. اور پھر وہی جیسے کہ سجدہ شکر میں آپ کا جانا, اور پھر صرف سجدہ شکر میں جانا نہیں, میں آخری ایک دو باتیں کہ جب آپ لاشا لے آئے تو جناب ام لیلہ تھی کہ جنہوں نے پوری شریعت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل حجاب میں خیمے سے باہر نکالا, اور لاشا اٹھانے میں امام حسین علی مقام کو کچھ روایات میں ہے کہ ساتھ دیا. اور یہ بھی کیوں تھا کیونکہ اس وقت اس انداز میں امام حسین رو رہے تھے کہ آپ نے خود کو علی اکبر کے لاشے پر گرایا تاکہ امام حسین کی توجہ اپنے بیٹے کے غم سے ہٹ کر آپ کی جانب آئے, پھر آپ نے آپ کو تسلی دی اور خیمے کے اندر لے کر گئے. ابھی ہم نے جوان کا ذکر کیا, شہزادہ علی اکبر, ایک ماں کا حوصلہ, اس پہ ہم نے بات کی اور ہمارے حوصلے جواب دے گے. اب دوسری طرف ہیں جناب ام رباب, جن کا ابھی وہ کہتے ہیں نا ایک تو پھول کھلا ہوا تھا
لوگوں نے اس کو مسل دیا. اور جناب ام رباب کی گود میں تو ننھی کلی تھیں, ٹھیک ہے, ابھی آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے, اور پھر وہ ننھے بچے پہ ابھی ہم اگر آج کی سوسائٹی میں بات کریں تو ہم نے بچوں کو کتنا پیمپرڈ رکھا ہوا ہے. ہم ہلکی سی سوئی نہیں چبھنے دیتی ہم مائیں, ٹھیک ہے. وہ ماں چاہے پڑھی لکھی ہے نہیں ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتی. لاکھوں سلام ہوں جناب سیدہ ام رباب کو کہ جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر ان کو راہ حق میں قربان کیا. پھر سیدہ سکینہ کی آہیں سسکیاں وہ برداشت کی, ان کی جدائی برداشت کی. سیدہ ام رباب ان کے بارے میں اگر بیک گراؤنڈ پہ بات کرنا چاہیں یا کربلا میں بی بی کے کردار پہ. جی, یہ کربلا کے شہیدوں کی مائیں ہیں جنہیں فلک بھی روز ازل سے سلام کرتا ہے. لہو میں ڈوبے ہوئے اپنے لال کا چہرہ یہ مائیں دیکھ کے تب بھی کلام کرتا ہے. یہ کربلا کی مائیں, اور اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہا, جناب ام رباب اور جناب ام فروہ دونوں کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ایک بات ایک ساتھ کر دوں. یہ دونوں عرب کے ایک مشہور شاعر امراء القیس کی بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں تھیں, جن میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹی سے خود مولا امیر المومنین نے عقد کیا, ایک بیٹی امام حسن مجتبیٰ کے عقد میں آئیں رملہ جنہیں ام فروہ کہا جاتا ہے. اور ام رباب اس وقت کم سن تھیں, چھوٹی تھیں, تو جب وہ تھوڑی بڑی ہوئیں تو کچھ عرصے بعد یعنی سن 50 ہجرہ یا کچھ اس امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر ان کا عقد امام حسین علی مقام سے ہوتا ہے. تو امراء القیس کے بارے میں کچھ آئی تھنک ہلکی سی کوئی تعریف بھی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے کی اس کے اشعار کے حوالے سے, کیونکہ بہت بڑا شاعر تھا, اور بالکل ایسے ہی جیسے غالب یا اقبال کا ایک مقام ہے ہمارے ادھر وہاں پر. تو اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یقیناً اور عرب میں شعراء کی بہت زیادہ اہمیت تھی. یعنی یہ قوم کے لیے میں ایک میسج بھی دوں کہ ہم جن افراد کو جس قسم کے افراد کو عزت یا مقام دیتے ہیں نا اپنی سوسائٹی میں, تو قوم کی سوچ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر پاکستانی معاشرے میں کیسے افراد ایسے ہیں جن کو قوم نے اٹھایا ہوا ہے, تو مطلب یہ کہ ہماری ذہنی جو پستی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو عرب میں شعراء کو بہت زیادہ جو کہ ادب کو علم کو اہمیت دی جاتی تھی, اس لیے شعراء کا بلند مقام تھا. تو آپ ایک اچھے بہتر گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, اور آپ کا پھر عقد بھی جب آپ نے بیت امامت کو دیکھا, بیت شرف میں آئیں, تو آپ سوچیں اس قدر حسین وقت آپ نے گزارا جناب ام رباب سلام اللہ علیہا نے کہ امام حسین علیہ السلام بھی کبھی کبھار اشعار کہتے تھے. تو آپ کا شعر بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوں میرا اس گھر میں دل لگتا ہے. اور یہ آپ نے تب کہا کہ جب کہتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے بعد آپ چند روز کے لیے اپنے بابا کے گھر چلی گئیں, اور جب تھوڑی سی طولانی وقت ہوا تو آپ نے ان کی جدائی میں یا فراق میں یہ کہا کہ یعنی گویا میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا کہ رباب نہیں ہے. اور جب آپ تک یہ خبر پہنچی, یہ شعر پہنچا, تو آپ فوراً سے بیت امامت میں آئیں. تو یقیناً آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام جن کے فراق میں یہ بات کہیں, اس بی بی کا مقام کیا ہوگا, اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی. یقیناً اس نے اپنے حیا سے, اپنی محبت سے اس گھر کو, اس بیت کو معمور کیا ہوا ہوگا اپنے نور سے, کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اتنا بلند مقام دیا. اور پھر اس کے بعد آپ خود بھی شاعرہ تھیں, تو آپ کے بھی اشعار ہمیں ملتے ہیں, وہ انشاءاللہ کہ وقت ہوا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے حوالے سے تھے. لیکن کربلا میں قربانی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے جہاں پر جناب علی اکبر علیہ السلام ایک جوان فرزند کی, ہمیں کربلا میں جہاں پر ہر طرح کی قربانی اور ہر لحاظ سے ملتی ہے, وہاں پر طفل صغیر, سب سے چھوٹا شہزادہ, کہ جس کی شہادت کو سن کر ظالم اور شقی ترین شخص کا دل بھی لرز جائے. ایک 6 ماہ کا بچہ جس کی قربانی آج تک انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور جیسے کہ ایک بچی کو زندہ درگور کیا گیا, تو قرآن کی آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ مجھے کس, وہ سوال کرے گی قیامت کے دن کہ مجھے کس جرم میں جو ہے وہ قتل کیا گیا, کس گناہ کی مجھے سزا دی گئی.
تو آج بھی کربلا میں اور مختلف مقامات پر ماہ محرم میں بینرز لگائے جاتے ہیں جہاں پر ایک طفل صغیر 6 ماہ کا بچہ ہے اور اس کے گلے پہ تیر ہے اور یہ قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے کہ کس گناہ میں کیوں، اگر لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور فلاں اور کچھ بھی، تو وہ جنگ مردوں تک ہے، بڑوں تک ہے، اگر جنگ ہے بھی، اگر سیاسی لحاظ سے بھی اقتدار کی بھی جنگ تھی، جو کوئی بھی کہتا ہے، لیکن اس 6 ماہ کے بچے کی شہادت کا جواز آج تک کوئی نہیں دے سکا کہ اس کو کس گناہ میں شہید کیا گیا۔ اور جب آپ نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو یہ بات کہی کہ اے قوم اشقیا، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مگر بتاؤ کہ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے کہ اسے کوئی ایک گھونٹ پانی کا لا دے۔ یہی کہہ کر لائے تھے نا جناب ام رباب سے کہ جب آپ نے حل من کی صدا کو بلند کیا اور کہا صدا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو بچے نے خود کو جھولے سے گرایا، اور جب خیمے میں شور ہوا آپ گئے تو کہا کہ بچے نے اس صدا پر خود کو گرایا ہے، تو کہا کہ رباب اس کو لاؤ کہ میں بچے کو پانی پہ لاؤں، اور یہی سوال اشقیاء سے کیا اور اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو زمین پہ اگر تم کہتے ہو کہ میں لٹا دیتا ہوں۔ وہاں سے جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں کہ افراد منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، اور پھر عمر ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر، اور ایک سہشوبہ تیر، وہ تیر کہ جو جانوروں کے کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ رباب کے ششماہے کے لیے استعمال ہوا۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت پہ بات کریں گے، جناب علی اصغر کی شہادت پہ۔ جب یہ قربانی کی گئی تو آپ نے وہ خون اپنے ریش مبارک پہ ملا اور آپ 7 قدم آگے بڑھے اور 7 قدم پیچھے۔ روز عاشور جب مومنین یہ اعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے 7 مرتبہ آگے قدم بڑھائے سید الشہداء نے اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اے خدا تیری رضا پہ ہم تسلیم ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، اور پھر جب جناب ام رباب کو بچے کا چہرہ دکھایا تو آپ نے یہ کہا کہ اے اصغر، کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جو نہر کا لفظ ہے وہ سب سے بڑی قربانی یعنی اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کہا کہ گویا کہ وہ سہشوبہ تیر ایسا تھا کہ جس نے آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا تھا، تو اس لیے آپ نے نہر کا لفظ استعمال کیا، اور آپ واپس سے خیمہ لے کر گئے اور آپ کو دفن کیا، اور کچھ روایات کے مطابق آپ وہ شہید ہیں جن کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ پھر جب سروں کی گنتی شروع ہوئی اور آپ کا، تو ماں نے اس سارے مرحلے کو، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کہاں تھی کہ جب وہ دوبارہ سے نیزے زمین پہ گاڑے جا رہے تھے اور ڈھونڈا جا رہا تھا، اور کیا آپ کے سامنے ہی سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا؟ تو ہمارا سلام ہے قلب صبور جناب ام رباب کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو، اور پھر کربلا، اور کربلا کے بعد کوفہ و شام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، وہ تماچے کہ جن کے اوپر امام زمان نے کہا کہ اس بچی کے رخساروں پر سلام کہ جو کربلا سے شام تک جن کی رنگت تبدیل ہوتی رہی۔ تو یہ ایک صبر کی وہ کہانی ہے، وہ داستان ہے جو ایسے جناب ام رباب نے رقم کی ہے جو بے مثل و بے نظیر ہے۔ دونوں بچے، دونوں کم سن، گویا یہ کہ آپ شب عاشور یہ کہہ رہی تھیں کہ سب قربان کریں گے، میں کیا قربان کروں گی، لیکن آپ کا اخلاص وہ اخلاص تھا کہ آپ کا بیٹا فاتح کربلا اور بیٹی فاتح شام قرار پائی۔ بالکل بالکل جنابی حضرت ام فروہ ہمارے آج کے موضوع میں تیسری مذکورات ہے کہ جن کا ذکر تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا جب سیدہ ام فروہ کا ذکر آتا ہے تو اب آپ جو ہے بیوہ ہیں، آپ کی شوہر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس اپنے شوہر کی آخری نشانی جناب حضرت قاسم کی صورت میں موجود ہے۔ آپ اگر مدینہ سے جناب امام علی مقام کے ساتھ سفر نہ کرتی تو آپ کو تو کسی نے فورسفلی کہا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے شوہر کے بھائی کا ساتھ دیا، وقت کے امام تو تھے نا سحر، لیکن آپ نے اپنے شوہر کے بھائی کا ساتھ دیا، اپنے دیور کا ساتھ دیا، اور آپ اپنی باقی خانوادے کے ساتھ آپ نے بھی سفر کیا،
اور پھر جناب حضرت قاسم کی جو بے مثال قربانی آپ نے پیش کی میدان کربلا میں، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہاں بالکل، جناب ام فروا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہوئے، اور آپ نے وہ سب قربان کر دیے میدان کربلا میں، اور حسن مثنیٰ سے جو ہے وہ دوسری زوجہ سے جو آپ کے بیٹے تھے، وہاں سے آپ کی نسل جو حسنی سادات ہیں وہ چلے، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زخمی تھے، وہ بھی موجود تھے مگر زخمی مقتل میں تھے، تو ان کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا کہ گویا وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کو بعد میں علیحدہ کیا گیا۔ جی، تو وہ لیکن آپ کی جو نسل ہے، آپ کے بیٹے ہیں، وہ قربان ہوئے۔ جناب ام فروا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ بیوہ ہیں، سن 50 ہجری میں امام حسن عالی مقام کو زہر دے دیا جاتا ہے، لیکن آپ در اہل بیت کو نہیں چھوڑتی، آپ اسی خانوادے میں رہتی ہیں اور وہاں پر بچوں کی پرورش کرتی ہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جتنا نورانی گھرانہ یہ ہے اور جس طرح کی تربیت ان افراد میں ہو سکتی ہے بچوں کی، وہ کسی اور ماحول میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ یہ بات جان گئی تھیں۔ اور یہ ہمیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ذات سے ملتا ہے کہ آپ نے جتنی اہمیت اپنی زندگی میں مولا زین العابدین اور مولا علی اکبر کو دی ہے، بالکل ویسی ہی اہمیت آپ نے شہزادہ جناب قاسم کو دی، اور جتنے بھی یتیمان امام حسن علیہ السلام تھے ان کو دی۔ اور یہ بچوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ وہاں پر جائیں، اور چونکہ وصیت تھی اور وہ تعویذ کے جو وقت آخر امام حسن علیہ السلام نے بازو پر باندھا تھا، تو اس ساری قربانی کے لیے آپ آمادہ تھیں، آپ تیار تھیں، بلکہ ہمیں تاریخ میں ایک خواب بھی ملتا ہے جناب ام فروا کا، کہ آپ نے کربلا جانے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں موجود ہیں، بیٹھی ہیں، اور ساتھ ہی ایک گلاب کا درخت ہے یا پھول ہے بہت ہی خوبصورت، اس درخت سے اڑ کر ایک ہوا چلتی ہے اور ایک پھول آپ کی گود میں آ کر گرتا ہے۔ آپ اس پھول کو بغور دیکھتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر جناب قاسم کی شبیہ گویا آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دوبارہ ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ پھول گرتا ہے آپ کی گود سے اور اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، تو ایک جانب سے سید الشہداء آتے ہیں اور ان پتیوں کو اور پھول کو جمع کرتے ہیں اپنی ابا کے دامن میں۔ آپ صبح اٹھتی ہیں، جناب زینب سے اس خواب کی تعبیر پوچھتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ ہم دونوں چلتے ہیں، اور امام حسین سے پوچھتے ہیں۔ جب ان کے پاس آتی ہیں تو آپ اس کی تعبیر کے ذیل میں قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ام فروا، آپ ایسے صبر کریں کہ جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا تھا۔ اور ہمیں پھر یہ تعبیر کربلا میں نظر آتی ہے، اور ہمیں وہ صبر بھی نظر آتا ہے جو ان ماؤں نے بطور خاص جناب ام فروا سلام اللہ علیہا نے کیا۔ شب عاشور جب آتی ہے ناہیدہ، تو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جناب ام فروا وہ ماں ہے کہ جو بیوہ ہیں تو ان کا کل سرمایہ ہی یہی ہے، اور کتنی محنت سے آپ نے ایک بیوہ ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، آپ نے پالے، لیکن آپ وہ جملہ کہتی ہیں جو جملہ شاید کوئی اور ماں سے ہمیں شب عاشور نہیں ملتا۔ آپ اپنے سب بچوں کو بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کل میں تمہیں نہ صرف دین اسلام پر جان قربان کرتے ہوئے بلکہ اس حالت میں کہ تم زخموں سے چور گھوڑوں سے گرو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور بچوں نے بطور خاص جناب قاسم علیہ السلام نے اس وصیت کو ایسے پورا کیا کہ ان کے تن پاش کو سید الشہداء اپنی ابا کے دامن میں ہی چن کر لے کر آئے۔ اپنی ماں کی وصیت کو اور اس کی تربیت کا مان ان بچوں نے ایسے رکھا، چاہے وہ جناب عبداللہ ہوں، جناب قاسم ہوں، اور باقی آپ کے بھائی ہوں، تو اب پہلے بھائیوں کی قربانی اور پھر جناب قاسم علیہ السلام کی۔ اور اسی طرح آپ کی عمر پاک کتنی تھی؟ کیونکہ آپ کو بھی اجازت امام علی مقام نہیں دے رہے تھے، اور آپ بار بار اپنی ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں میں بڑا ہوں، مجھے اجازت دیں، اور پھر جناب ام فروا آتی ہیں اور آپ کو اجازت ملتی ہے۔ ایک جو بہت ہی خوبصورت ہمیں جملہ ملتا ہے شب عاشور کہ جب چراغ بجھا دی اور کہا کہ جس نے جانا ہے جائے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جب چراغ جلے، تمام افراد موجود تھے ویسے ہی، اور جناب قاسم جب محضر شہادت دیکھا گیا فہرست، تو پوچھا جناب قاسم نے کہ اے چچا جان، کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ تو کہا کہ اس میں تو تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو کہا کہ کیا آدھا خیام میں آ جائیں گے جو حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا؟ تو 6 ماہ کے بچے وہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں خود ان کو میدان میں لے کر جاؤں گا۔ تو یعنی اب آپ علم امامت سے جانتے
تو جب اس جوش کو دیکھا کہ جب پوچھا کہ محضر شہادت میں میرا نام ہے نہیں، تو کہا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو قاسم؟ تو اب دیکھیں یہ تربیت ہے ماں کی، یہ تربیت ہے اہل بیت کے خانوادے کی. کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. 13 برس کا سن ہے، لیکن آپ ذہنی اور ایمانی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ ایمانی لحاظ سے اس منزلت پر فائز ہیں کہ آج بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، کوئی کیا بتائے. جی، تو وہ 13 برس کا بچہ بھی کربلا میں بتا رہا ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیونکہ وہ راہ خدا میں دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ راہ اسلام میں دی جا رہی ہے، وہ قربتاً اللہ دی جا رہی ہے. ایسا جواب کیوں نہ ہوتا سحر؟ وہ پھر جناب حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بے شک بے شک، حلم امام حسن، ایسا ہی جواب ہم توقع کر سکتے ہیں. اور پھر جب 13 برس کے، اور آپ نے کہا کہ سن مبارک کم ہے، اسی لیے امام حسین اجازت نہیں دے رہے، بار بار واپس بھیج رہے ہیں. تو جب نہیں آتے تو جناب ام فروا آتی ہیں، وہ تعویذ کھولا جاتا ہے، پھر دونوں گریہ کرتے ہیں. اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی ایک جلد میں یہاں تک لکھا کہ سید الشہداء کسی بھی شہید کو بھیجتے ہوئے مقتل کی جانب غش کھا کے نہیں گرے، مگر جب جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور زرہ پہنائی خود اور ان کو آمادہ کیا جنگ کے لیے. کوئی زرہ آپ کو نہیں آ رہی تھی، کوئی آپ کو جو جنگ کا ساز و سامان ہے وہ آپ کے لیے آپ کی عمر کے حساب سے موضوع نہیں تھا. تو آپ کو گلے سے لگایا، گویا امام حسن علیہ السلام کو یاد کر کے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے. پھر جب آپ گئے، آپ کا رجس بہت زیادہ مشہور ہے، انشاءاللہ کہ کبھی وقت ہو تو گوش گزار کریں، کیونکہ آپ جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ قاسم ایسے آئے کہ جیسے چاند طلوع ہو گیا. اور پھر آپ کا جہاد کرنا، جنہوں نے امام حسن کی شجاعت نہیں دیکھی، انہوں نے کربلا میں جناب قاسم کی شجاعت کو ملاحظہ کیا. اور پھر آپ کی دردناک المناک شہادت، اور اس شہادت پر جناب ام فروا کا دوبارہ سجدہ شکر. یہ ایک کامن فیکٹر ہے جو ہمیں کربلا کی ماؤں کے اندر نظر آیا کہ انہوں نے نہ صرف صبر کیا بلکہ اپنی قربانیوں کے اوپر حوصلے کے ساتھ شکر پروردگار عالم کیا. یعنی وہ جانتی تھیں کہ یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے شہادت، یہ اس شہادت کے لیے تیاری کی گئی ہے، باقاعدہ آمادہ تھیں وہ اولادیں بھی اور وہ مائیں بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا. یہ شکر بتا رہا ہے کہ یہ شہادت باقاعدہ عزم کے ساتھ تھی، حوصلے کے ساتھ تھی، ارادے کے ساتھ تھی، مقصد کے ساتھ تھی. اور باقی تو تمام لاشیں موجود تھے، ہر ماں نے گریہ کیا، اس کے بعد ان کا سر نیزے پہ بلند ہوا، لیکن جناب قاسم کا تو وہ پوری ڈیڈ باڈی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی. جی، روایات میں یہی ملتا ہے، ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسے علماء لکھتے ہیں جو صاحبان مقتل ہیں کہ جب آپ لاشے پر پہنچے، آپ چونکہ کم سن تھے تو آپ کو اس دھوکے سے شہید کیا گیا کہ قاسم دیکھو تمہارے چچا آئے ہیں، تو آپ اپنے تسمے کو، معذرت نہیں، آپ اپنے تسمہ، کسی نے کہا کہ آپ کے پاؤں کا تسمہ جو ہے، جوتے کا تسمہ وہ کھل گیا ہے. تو آپ جیسے ہی جھکے دیکھنے کے لیے تو آپ کے سر پہ گرز مارا گیا، اور آپ جب گھوڑے سے گرے تو آپ کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا. تو آپ کا جب پاؤں رکاب میں تھا تو آپ نے آواز دی. آپ اتنے کم سن تھے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی اپنے وقت کے امام پر سلام بھیجتا تھا. آپ نے کہا السلام علیکم یا اماں، اے چچا، بلکہ یہ کہا ادرکنی، میری مدد کے لیے آئیے. تو جیسے ہی اس صدا کو سنا تو کہتے ہیں کہ امام حسین اور مولا عباس تیزی سے گئے، اور جب گئے تو دائیں جانب کی افواج بائیں جانب اور بائیں کی دائیں جانب. اسی اثناء میں زندگی میں جناب قاسم پامال ہوئے، زندگی میں. اور جب آپ قریب گئے تو کچھ یہاں پر مقاتل، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ چند ٹکڑے تھے جو سرزمین کربلا سے بلند ہوتے تھے اور مولا کی آواز پر لبیک کہتے تھے. اور کچھ ارباب مقاتل نے لکھا کہ زندگی میں پامال ہوئے مگر سینے میں کچھ دم باقی تھا، اور آخری ملاقات کی اور سلام کیا اور چچا کی بھتیجے سے گفتگو ہوئی. آپ نے سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، اور کہتے ہیں کہ جب لاشے کو اٹھایا وہ اس قدر پامال ہو چکا تھا کہ سینہ جناب قاسم کا اپنے سینے سے متصل کیا امام حسین نے. لیکن وہ قاسم کہ جس کے پاؤں
بھیجتے ہوئے مقتل کی جانب رکاب تک نہیں آ رہے تھے، لیکن جب امام حسین نے پامال شدہ لاشیں کو اٹھایا تو آپ کا سینہ آپ کے سینے کے ساتھ متصل تھا، مگر آپ کے پاؤں زمین کربلا پہ خط دے رہے تھے۔ اس قدر پامال شدہ لاشا تھا جو آپ نے گٹھڑی کی مانند جناب ام فروا کے حضور پیش کیا، اور ہمارا سلام ہو ان ماؤں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان مناظر کو دیکھا اور خدا کی بارگاہ میں ان سحر، ان شہادتوں کا تینوں نذرانہ ماؤں دیا۔ کی جو بے مثال قربانی، اس سے ہماری آج کی جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، ان کے لیے آپ پیغام دے دیں۔ میں بس چند اشعار میں اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گی۔ مجھے یقین ہے جناب زہرا بروز محشر طلب کریں گی، واہ، مجھے یقین ہے جناب زہرا بروز محشر طلب کریں گی، اور ایسی مائیں جو اپنے لال اس حسین رستے میں وار کر سرخ رو ہوئی ہیں، وفور عشق و کمال عظمت سے قرب زہرا کا لطف لیں گی۔ کریم مولا جناب ام البنی کے صدقے کچھ ایسا کر دے میرے گناہوں کی سخت زنجیریں ٹوٹ جائیں، میرے قدم بھی نہ لڑکھڑائیں، میرے قدم بھی نہ لڑکھڑائیں، کچھ ایسا کر دے کہ میری ماں بھی حضور کوثر میں سرخ رو ہو۔ آمین آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج ہم نے جناب حضرت ام لیلہ، ام رباب اور جناب حضرت ام فروا کا ذکر کیا۔ ہمارے ضبط جواب دے گے، لیکن لاکھوں سلام ہوں ان بیبیوں کو جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ سجدہ شکر بجا لاتی تھیں۔ وہ لمحات کہ جہاں پہ صبر کرنا مشکل، ان کے ذکر پہ ہم سے صبر نہیں ہو پا رہا، لیکن انہوں نے مقام شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سروں کے ساتھ سفر کیا، اور یہ جتنا بھی ان کا جہاد تھا وہ فقط اسلام کی بقا کے لیے، وقت کے امام کی نصرت کے لیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔